الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين وصحبه المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عزیزان گرامی، توفیق الہی ہے اور نظر خاص، توجہ خاص امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ہے کہ مجھے اس مدرسہ علمی کے پہلے جلسے میں شرکت کا موقع نصیب ہوا اور اس توسط سے آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا. مصروفیات کی وجہ سے اگرچہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ دینی مدارس کے جلسوں میں خصوصی طور پر شرکت کروں تاکہ ان کے لیے تقویت اور مضبوطی کا باعث بنے. لائق تحسین ہے آپ لوگ جو مدرسے کے جلسے پہ اپنے شوق سے اور اپنی محبت سے آپ یہاں حاضر ہوئے اور مدارس کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ اپنی وابستگی کا اور محبت کا عملی اظہار کیا. اس کو جاری رکھیے، اس لیے کہ دینی مدارس کو مضبوط کرنا، دینی اداروں کو مضبوط کرنا، یہ قومی وقار کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے. قومیں بنتی ہیں، سنورتی ہیں، زندہ رہتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں جب ان کے ادارے مضبوط ہوں. کسی ایک فرد کے مضبوط ہونے سے یا کسی گروہ کے مضبوط ہونے سے قوم مضبوط نہیں ہوتی، بلکہ اگر اس کے مراکز، اس کے مدارس جہاں سے قوم کی رہنمائی ہوتی ہے، جہاں سے قوم کی بچوں کی تربیت ہوتی ہے، جو بعد میں فاضل بن کر قوم کے رہنما بنتے ہیں، ان مراکز کو مضبوط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. شاید آپ تک یہ اطلاعات ہیں یا نہیں ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر 5 تنظیمیں ہیں مدارس کی. آپ کی تنظیم کا نام ہے وفاق المدارس شیعہ. اسی طرح وفاق المدارس عربیہ ہے دیوبندیوں کی، وفاق المدارس وہ ہے اہل حدیث کا. اسی طرح ایک تنظیم ہے جو بریلویوں کی ہے، ایک تنظیم ہے جو جماعت اسلامی کی ہے. آپ کی معلومات کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کے اندر 5 مذہب، 5 مسلک، 5 مکتب فکر ہیں: بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور جماعت اسلامی. یہ 5 ہیں. آپ سنتے ہیں کہ مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی یہ بھی مذاہب ہیں، لیکن یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. پاکستان میں جو زمینی حقائق کے مطابق ہیں یہ 5 مذہب ہیں. ان کے 5 ان کی مدارس کی تنظیمیں ہیں، 5 تنظیمیں ہیں جن کا آپس میں اتحاد ہے، جس کو کہتے ہیں اتحاد تنظیمات مدارس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی میں آگے بڑھوں گا، میں پہلے اس کو بتا دوں پھر اس کی بات میں کروں گا. اسی طرح 5 بڑی دینی جماعتیں، 5 مذہب، 5 دینی جماعتیں، انہوں نے مل کر ایک پلیٹ فارم بنایا جس کا نام ہے متحدہ مجلس عمل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو ابھی فعال ہونے جا رہی ہے اور اس میں بھی ہم حصہ دار ہیں. 5 بڑی مذہبی دینی جماعتیں، چھوٹے چھوٹے گروہ یا دوسرے
انجمنیں یا تنظیمیں تو ہر مسلک میں ہوتی ہیں، لیکن بڑی دینی جماعتیں 5 ہیں، بڑے مذہب اور مسلک اور مکتب 5 ہیں، بڑی دینی بڑی تنظیمیں مدارس کی بھی 5 ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ کتنی تعداد ہے آپ کے طلبہ کی؟ کہنے کو تم کہتے ہو کہ ہم اس ملک میں دوسری بڑی آبادی ہم ہیں۔ اکثریت میں کون ہے؟ بریلوی۔ بریلویوں کو بات تم کہتے ہو کہ ہم اکثریت میں ہیں، دوسرے فرقے اقلیت میں ہیں۔ میں اس بات میں نہیں پڑھتا، دعویٰ تمہارا یہ ہے۔ سنی ہے یہ باتیں کبھی آپ نے؟ یہ باتیں کبھی آپ نے سنی ہیں، ہاں یا نہ؟ سنتے رہتے ہو نا۔ تم دوسری نمبر پر سب سے بڑی آبادی پاکستان کی شیعہ، اور واقعاً ہے بھی ایسا۔ ابھی اس طرف میں نہیں جاتا کہ شیعہ یہاں کتنی تعداد میں ہیں، کیا نسبت کیا ہے، کتنے فیصد شیعہ ہیں، میں اس میں نہیں جاتا، اور اس میں بلیو بھی نہیں کرتا۔ ہم اس ملک کی آبادی کا بہت بڑا حصہ ہے، تشیع اس ملک کے اندر کروڑوں کی تعداد میں ہے، میں اتنا کہہ سکتا ہوں۔ باقی ایک دفعہ کچھ لوگوں نے مردم شماری شروع کی تھی کہ شیعہ کتنے ہیں، اور آپ کے ہاں بھی یہاں آئے تھے، اور چکوں میں بھی گئے، اور کتنے امام باڑے اور مسجدیں، میں نے روک دیا تھا۔ میں نے کہا رک جاؤ، اس لیے کہ جب معاشور محرم کا عشرہ جب آتا ہے تو 10ویں کے دن پورا پاکستان شیعہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ تم گننے لگو گے تو پھر شاید صورتحال کچھ مختلف ہو جائے۔ اس ملک کے اندر ملک کے لوگ سب مانتے ہیں، حسین فرزند رسول کو مانتے ہیں۔ کون ہے جو کلمہ پڑھتا اور اس کے فرزند کو نہ مانتا ہو؟ اس کا غم مناتے ہیں، اپنے اپنے طریقے پہ مناتے ہیں لوگ غم، اور تم اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہی میں کہتا ہوں، ایسی بات مت کرو جس سے لوگ تم سے بھاگ کے دور ہٹے۔ مجلس حسین، حسین کی مجلس ہے، حسین کے اندر جاذبہ ہے اور کشش ہے۔ حسین دور کرنے والا نہیں ہے، کھینچنے والا ہے۔ کیوں تمہاری مجلسوں میں سنی شریک نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے؟ بات کیا ہے؟ حسین کا پیغام سب سے اعلیٰ پیغام، وہ پیغام اس انداز میں پیش کرو کہ امت مسلمہ کیا غیر مسلموں کے لیے بھی اس کے اندر کشش ہو۔ کیا بات کرتے ہو تم جس سے سنی نہیں آتے تمہاری مجلسوں میں؟ میں سنیوں کے عین وسط میں بیٹھا ہوں، مین سٹریم کے اندر موجود ہوں، اپنے عقیدے پر، اپنے نظریے پر، اپنی فقہ پر عمل کرتے ہوئے میں بیٹھا ہوں ان کے اندر۔ مجلس عمل جب فعال تھی نا تو ایک جلسہ ہوا نشتر پارک، بہت بڑا پارک ہے، لوگ جانتے ہیں کراچی میں۔ وہاں بڑی سٹیج لگی ہوئی تھی اوپر، اب زور کا وقت ہوا، نماز جب پڑھی جانے لگی تو ایک ہی صف میں سب لوگ کھڑے ہوئے، دینی جماعتوں کے سربراہ۔ میں اسی لباس کے ساتھ سجدہ گاہ رکھ کے اور ہاتھ کھول کے وہاں جب نماز پڑھ رہا تھا تو کائنات پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ مکتب اہل بیت کا ترجمان موجود ہے۔ بے شک، بے شک۔ کسی مشکل کی وجہ سے نہیں، کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں۔ میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں میری ذمہ داری بنتی ہے، میرا فرض بنتا ہے یہ باتیں تم تک پہنچاؤں، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پر عمل کرو۔ کتنے ہیں تمہارے دینی طلبہ؟ میں اس میں نہیں جاتا، ابھی تعداد نہیں بتا سکتا، میرے سامنے سارا ریکارڈ موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر تم ہو تو اپنے دعوے کو بھی تو سچا ثابت کرو نا، کہ تمہارے مدارس کے طلبہ ان کے دوسرے مکاتب فکر کے مدارس سے اتنے ہی زیادہ ہونا چاہیے جتنا تم اپنے آپ کو زیادہ کہتے ہو۔ کتنی مدد کرتے ہو مدارس کی؟ کتنا مضبوط بنا؟ کیڑے نکالنا اور اعتراضات کرنا یہ تو آسان ہے، لیکن تعمیر کرنا، آباد کرنا، تعاون کرنا،
اس کو سیکھو، اپنی عادتوں کو ٹھیک بناؤ، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو۔ دینی مدارس اسی لیے ہیں کہ وہاں دینی مدارس کا بھی اپنا کردار ہونا چاہیے، بچوں کی صحیح تربیت ہو، فاضل طلبہ پیدا ہوں، پڑھائی پر دھیان ہو، نظم و نسق بہتر ہو، حساب و کتاب بھی بہتر ہو۔ حساب و کتاب ایسا ہونا چاہیے کہ جو آئے چیک کر سکے اور مطمئن ہو جائے۔ میں صرف اس مدرسے کی نہیں کر رہا ہوں، کلی بات کر رہا ہوں۔ وہاں تعلیم بھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ دینی مدارس کا کردار ہے دلوں کو جوڑنا۔ وہ کم از کم تشیع کے اندر جو مختلف لوگوں کے اندر جو آپس میں شکر رنجیاں ہیں یا دوریاں ہیں، ان کو دور کرنا، ان کو جوڑنا، یہ دینی مدارس کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کے اخلاق اور کردار کو سنوارنا، یہ دینی مدارس کی ذمہ داری ہے۔ دینی مدارس دینی اقدار کے محافظ ہیں، دین کے محافظ ہیں، لہذا ان کا رول ایسا ہونا چاہیے جس سے دین کی حفاظت کا مظاہرہ سامنے ہو کہ یہ دین کی حفاظت دینی مدارس کی ذریعہ ہو رہی ہے۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس تھے تو انہوں نے آپ کو صحیح رہنمائی کی۔ میں تمام حالات کو، ساری صورتحال کو گہرائی تک جانتا ہوں۔ میں دیکھتا رہا اس ملک کے اندر تمہارے اسی سٹیج سے انحرافی باتیں، لغویات، خرافات بیان کیے جاتے رہے، اس لیے کہ جو بیان کرنے والے تھے ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی۔ میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس صلاحیت نہیں تھی، ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ اپنے دائرے سے باہر چلے گئے۔ ان کا شاید کام تھا مناقب و فضائل بیان کرنا، لیکن اپنے دائرے سے باہر ہو کر چلے گئے۔ اور اب میں عینی شاہد ہوں کہ تمہارے سٹیج سے الحاد بکا جا رہا ہے، کفر بکا جا رہا ہے۔ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ میں عینی شاہد ہوں، مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت شاید نہیں پڑے گی، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میری زندگی کا ایک حصہ گزرا تشیع کے روشن چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے۔ جو لوگ شیعوں کے بارے میں سمجھتے تھے کہ وہ ایک گروہ ہے جن کی چند رسمیں ہیں اور ان کو کوئی امت مسلمہ کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی ربط نہیں، امت مسلمہ کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اس اور بھی الزام تراشیاں تھی، یہ پتہ نہیں قرآن کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے۔ ہم نے ایک ایسا روشن چہرہ پیش کیا تشیع کا دوسرے مسالک کے سامنے کہ اب کوئی ذمہ دار آدمی کوئی بیہودہ الزام تشیع پر لگانے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مجھے جب ایک بہت بڑے دینی جماعت کے سربراہ نے ایک بہت بڑے اجتماع میں جہاں میں بھی تھا، بڑے ذمہ دار لوگ تھے، شیعہ نہیں تھے، اور ملک کی جنٹری اس کے اندر موجود تھی، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں میرے بارے میں کہ اس کا تعلق نہ تو دہشت گردی سے اور نہ ہی فرقہ واریت سے۔ سبحان اللہ۔ یہ گواہی میرے لیے نہیں تھی، تشیع کی گواہی تھی۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ کہاں لے جانا چاہتے تھے تشیع کو؟ گروہ اور جتھے بنائے گئے شیعوں کے خلاف غلیظ نعرے اور غلیظ فتوے دینے کے لیے جتھے بنائے گئے، کروڑوں اور اربوں روپیہ صرف ہوا۔ سادہ مومن کو یہ نہیں پتہ نہیں ہے کہ کتنا پیسہ صرف ہوا۔ میں یہاں تو نہیں بیان کر سکا، ایک جگہ میں نے بیان کیا تھا اسی ایریے میں چند سال پہلے کہ اس سال جو پیسہ تشیع کے خلاف خرچ ہوا ہے وہ اتنا ہے جتنا اردن کی حکومت کا بجٹ ہے۔ کتنی سازشیں تھی تشیع کے خلاف، تشیع کی حیثیت اور مقام کو کم کرنے کے لیے۔ ہم نے کوئی پیسہ صرف نہیں کیا، ہم چلے اس ہدایت پر جو مولا امیر نے فرمائی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ
اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ دانائی کے ساتھ. سبحان اللہ بے شک آیت ہے اور مولا امیر کا فرمان ہے الحکمت ضالۃ المومن، دانائی مومن کی گمشدہ متاع ہے. اس کو ہم نے آزمایا. آج ہم وہاں پہنچے ہیں جہاں تشیع سب سے بالا تر ہے. آج اگر دو گروہوں یا مسلکوں میں کہیں تھوڑی چپکلش ہوتی ہے یا اختلاف ہوتا ہے، شیعہ نہیں، غیر شیعہ اگر مسالک مکاتب میں اختلاف ہوتا ہے تو اصلاح کے لیے صلح کے لیے انگلیاں ہماری طرف اٹھتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اور ہم مین سٹریم میں پہنچے. اس وقت ہم جہاں شیعوں کو وہ اس ملک کے اندر ان کی حیثیت کو گرانا چاہتے تھے، آج ہم اس مقام پہ ہیں جہاں مین سٹریم میں موجود ہیں. ہم مسند صدارت پر موجود ہیں دینی جماعتوں کے اندر. اور مجھے اور تمہیں اور ہمیں اور تشیع کو جو گالیاں بکنے والے ہیں وہ کسی گٹر کے اندر گل سڑ رہے ہیں. بالکل بے شک بے شک ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر، کہاں ملیں گے آپ کو؟ وہ جو اتنا زور تھا کہ لوگ بیچارے پریشان ہوتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف فتوے اور غلیظ نعرے اور یہ گالم گلوچ اور فلاں. میں اگر چاہتا تو اس ملک کی اینٹ اینٹ کو جوابی نعروں سے بھر سکتا تھا، لیکن میں جذباتی نہیں ہوں. جذبات سے قوم کی رہنمائی نہیں ہوتی. جذباتی آدمی قوم کو ڈبوتا ہے، اس کو نجات نہیں دیتا. میں کسی لڑائی بھڑائی اور جھگڑوں فساد پہ یقین نہیں رکھتا ہوں. میں منطق و عقل سے چلانا چاہتا ہوں اس ملک کے اندر لوگوں کو. اور اس طریقے پہ لیکن ہم نے وہ راستہ اختیار کیا اور آج صورتحال یہ ہے. اور ہم اس وقت بھی دینی جماعتوں کے اندر ہمارا ایک مقام ہے اور ایک حیثیت ہے. تشیع کے خلاف جو سازشیں ہوتی رہیں سب کو ہم نے پاؤں تلے روندا. یہ باتیں میں کوئی نعرے کے لیے نہیں، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. جاؤ قومی اسمبلی کا ریکارڈ نکلواؤ، جاؤ سینٹ کا ریکارڈ نکلواؤ. وہ ریکارڈ ضائع نہیں ہوتے، اس میں من و ان ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. لوگ دعوے کر جاتے ہیں، ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. میرے دعوے کی دلیلیں سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں. جو بھی بل تمہارے خلاف پیش ہوا، جو نام بھی تھا، ناموس صحابہ بل تھا یا عزاداری سید الشہداء کے خلاف ٹاسک فورسوں کی بات تھی، اگر کوئی شریعت بل تھا، اگر کوئی ناموس صحابہ بل تھا تو اس کو رد کروایا سینٹ سے اور ردی کی ٹوکری میں پھینکوایا. سبحان اللہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. جب تک ہم تھے ہم نے 2 نمائندے سینٹ تک پہنچائے. جب ہم نے توجہ کی اس طرف، بے شک جب مشکلات آئیں ہم نے اس مسئلے سے تھوڑا رخ موڑا تو تم سینٹ کے دروازے تک بھی نہیں پہنچ سکے ہو. صحیح سمجھ رہے ہو بات کو؟ 2 ایوان بالا ہے سینٹ. آج کتنا 40 کروڑ روپیہ ایک سینیٹر کی. ایک سینیٹر جو ہے ایک ووٹ خرید رہا ہے 40 کروڑ روپے میں. ایک ووٹ خریدا جائے 40 کروڑ روپے میں. ہم نے ایک صوبائی اسمبلی کے سیٹ سے ہم اٹھے، ہم نے سیاسی عمل انجام دیا اور 2 سینیٹر پہنچائے سینٹ تک اور قومی اسمبلی میں بھی نمائندگیاں تھیں. یاد رکھو سیاسی قوت کے بغیر کبھی حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا. مذہبی جلسے اور جلوس کرنے سے وہ طاقت اور قوت حاصل نہیں ہوتی جس سے آپ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں. سیاسی قوت ہے جس سے آپ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں. ہم اس ملک کے اندر ایک طاقت ہے اور سیاسی قوت بھی ہے. اور جب ہم میدان عمل میں جب اترے تو ایک زمانے میں ایک پارٹی میں نام لے لیتا، اس کو 2/3 اکثریت دلوانے میں ہمارا کردار تھا. اور پھر جب قوم کی تقدیر کے فیصلے ہونے لگے، میں تھوڑا اجمالاً بیان کروں گا کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے
5 آدمیوں کو بلایا. بہت بڑا ملک کا فیصلہ ہونا تھا. نواب اکبر بگٹی تھے, عطا اللہ مینگل تھا, اجمل خٹک تھا, فضہ جنیجو تھی اور ساجد نقوی تھا. سبحان اللہ. لبیک یا حسین. اور یہی بات نہیں بھائی لوگوں کو کہ یہ پہنچ گئے وہاں جہاں پاکستان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے رکاوٹیں ڈالنی شروع کی, لیکن میں ان رکاوٹوں کو ہٹانے کا گر آتا ہے مجھے. بے شک. اس ملک کے اندر کوئی شخص رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. ٹائم نہیں ہے ورنہ میں تفصیل آپ کو بتاتا. آزاداری سید الشہداء کے سامنے کوئی رکاوٹ قابل قبول نہیں ہے. آزاداری مناؤ شان و شوکت سے, پورے تجھ کو احتشام سے مناؤ, لیکن اس طرف بھی توجہ دو کہ آزاداری پر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کی طرف توجہ دو. کم از کم ہم تک پہنچاؤ تو صحیح. میں ملک میں چل رہا ہوں, مسلسل چل رہا ہوں. میں دیکھتا ہوں جہاں ایک گھر ہے اور جس نے علم لگایا ہوا ہے اپنے گھر کے اوپر, اس کا علم, اس کا عقیدہ, اس کی آزاداری کا تحفظ میرے ذمہ ہے. اور میں اس کو عقل و منطق سے بات کرتا ہوں. دھمکیاں میں نہیں دیتا, دھمکیاں کمزور دیتا ہے. بے شک. میں عقل و منطق کی بات کرتا ہوں کہ میرا بنیادی حق ہے آزاداری ہے سید الشہداء. میں پاکستان کا شہری ہوں. یہاں کسی فرقے مسلک کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی ہے. نہیں کسی کوئی خاص نظریہ اس قوم پر, اس ملک پر مسلط نہیں کیا جا سکتا. آزاداری میرا بنیادی حق ہے. میں پاکستان کا شہری ہوں, مالک ہوں, حصہ دار ہوں. میں جہاں چاہوں جب چاہوں آزاداری منا سکتا ہوں. مجھے کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یہ جو پرچے درج ہوئے ہیں آپ کی FIRیں درج ہوئی, آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ اتنی بڑی فائل میرے پاس ہے, میں بھی اس کا تذکرہ کرتا ہوں. آزاداری میرا بنیادی حق ہے. جب کسی شخص پر زیادتی ہوتی ہے تو تم میں سے کوئی بھی اٹھ کے اطلاع کیوں نہیں دیتا مجھے؟ مدارس کی ذمہ داری ہے, مومنوں کی ذمہ داری ہے. جیسے میں ذمہ دار ہوں تم بھی ایسے ہی ذمہ دار ہو. بتاؤ کہ FIR کہاں درج ہوئی. اس ملک کے اندر میرا جگر پھٹتا ہے یہ سن کے کہ مجلس اعضاء پر FIR. یہ ملک ہے, یہ کیا ہے؟ یہاں تو بنیادی حقوق کی آزادی ہے, آئین کے اندر تحفظ موجود ہے, شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے. آزاداری سید الشہداء کے خلاف کوئی FIR قابل قبول نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آزاداری کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں اس ملک میں کہاں سے چلا اور کہاں سے آ رہا ہوں اور یہاں پہنچا ہوں. مجھے یہاں پہنچنے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے, تو مجھے حسین حسین کرنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں چل رہا ہوں. زندہ باد. زندہ باد. لبیک یا حسین. میں چل رہا ہوں اس ملک کے اندر. میں جد و جہد کر رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر پرمٹ, دوسری چیزوں کے لیے پرمٹ نہیں ہے, آزاداری کے لیے پرمٹ. آزاداری آزاد ہونی چاہیے. کسی کنٹینر کی ضرورت نہیں ہے آزاداری کے لیے. کسی خاردار تاروں کی ضرورت نہیں ہے. کسی کنات کی ضرورت نہیں ہے. آزاداری آزاد ہونی چاہیے. اور میں اس جد و جہد کو, قانونی جد و جہد ہے, اس کو جاری رکھوں گا. اور وہ مرحلہ آئے گا جب میں لائسنسوں کو یوں پھاڑ کر پھینکوں گا اور آزاداری آزاد ہوگی. سبحان اللہ. تعجب ہے کہ یہاں اس ملک کے اندر آزاداری سید الشہداء پر قدغنیں قابل قبول نہیں ہے. میں متوجہ کر رہا ہوں, غلطی کر رہے ہو. میں نے ایک جملہ کہلوایا ان لوگوں کو جو یہ کام کر رہے ہیں. مجھے یہیں آپ کی اسی علاقے سے شکایت ملی کہ پولیس تنگ کر رہی ہے, کو پرچہ ہوا ہے مجلس اعضاء کے حوالے سے. میں نے ان کو کہا کہ یہ پولیس تنگ کر رہی ہے, کیوں تنگ کر رہی ہے, یہ پرچے کیوں ہو رہے ہیں؟ رک جاؤ, تمہارے خلاف بہت سے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ریلیاں, دھرنے اور فلاں ہو رہے ہیں, سمجھ گئے ہو نا. بہت سے دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہ دروازے بند ہو سکتے ہیں. جو دروازہ ہم کھولیں گے جب تک مقصد تک نہیں
نہیں پہنچیں گے وہ بند نہیں ہو سکے گا. جان بھی قربان ہے. قائد کے فرمان پر جان بھی قربان. مختصر کرتا ہوں, مجھے سفر کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم دھمکیاں دینے والے نہیں ہیں. میں دھمکیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا. میں دھمکیاں کس کو دوں؟ کوئی اس قابل ہو جس کو دھمکی دی جائے. مجھے ضرورت نہیں ہے. میں چل رہا ہوں اس ملک کے اندر اور ہم اپنے مقصد کو ہم پہنچیں گے. ہم لڑائی بھڑائی جھگڑے والے نہیں ہیں, ہم قربانی والے لوگ ہیں. میرا فلسفہ قربانی ہے, وہ قربانی جو زینب نے کربلا میں دی. کربلا ہے ہماری درسگاہ. کربلا حق کا سیدھا راستہ. کربلا نعرہ حیدری. وہ قربانی جو زینب نے کربلا, 2 جملے, کربلا میں دی. جب لکودک میں صحرا میں پڑی تھی نا بھائی کی لاش, تو ندا دیتا ہے عمر سعد نے آواز بلند کی, میں ینتدب للحسین, کون ہے جو حسین کے جسم اطہر کی بے حرمتی کرے. علمان کیا سمجھا ہوگا؟ زینب علیہ نے کیا خیال کیا ہوگا کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. کیا گزری ہوگی بہن کے دل پر کہ کیا ہونے جا رہا ہے. 10 ناجیب انسان جنہوں نے اپنے گھوڑوں کو تازہ سمیں لگائی ہوئی تھی, آگے بڑھے. سنتے ہو نا کہ مغرب کے گھوڑے مشرق چلے, مشرق کے گھوڑے مغرب چلے. تاریخ کہتی ہے اس انداز میں چلے وہ گھوڑے, اس انداز میں چلے وہ گھوڑے کہ رزو صدرہ بظہرے, سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے جا ملی. جب آئی ہے نا بہن لاش کے اوپر, پہچان نہیں سکی بھائی کو. کہا انت آخل حسین, میرے بھائی حسین تم ہو. انت ابن امی فاطمہ الزہرا, میری ماں فاطمہ کے لاڈلے تم ہو. توحید شناس باپ کی توحید شناس بیٹی نے اٹھایا بھائی کی لاش کو ہاتھ کے اوپر, رخ کیا آسمان کی طرف, کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان, بار الہم اہل بیت کی یہ قربانی قبول فرما. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین ینقلبون. بار الہم پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. اس مرکز علمی کو زیادہ سے زیادہ ترقی عنایت فرما. بار الہ جو کسی مشکل میں اس کی مشکل رفع فرما, جنہیں کو مسئلہ درپیش ہے ان کا مسئلہ حل فرما. بار الہ جو مریض ہیں شفا عنایت فرما, جو تنگ دست ہیں فراخ دستی عنایت فرما, جو بے روزگار ہیں روزگار عنایت فرما, جو مقروض ہیں قرض ادا فرما, جو بے اولاد ہیں جھولی آباد فرما. سکون اطمینان راحت کی زندگی نصیب فرما. اتحاد و اتفاق کی برکت سے مالا مال فرما. تشیع و عزاداری سید الشہداء کو سرفرازی و سربلندی عنایت فرما. بار الہ حاضرین کے دلوں میں جو حاجات ہیں تو علیم بذات صدور ہے پوری فرما. ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما.